سر، ہماری ایپ ایز گاندھی میں ایک کثیر تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جو ایک جانب دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری جانب سائنس جو مقدمات پیش کرتی ہے ان کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بنیادی سا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں، جو سوالات ان کے آتے ہیں اس میں سے، اور اس میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کروں. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام کائنات چند قوانین کے تحت وجود پذیر ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا ذرہ تھا، اس کے اندر ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ کہا جاتا ہے. پھر وہ کچھ فنڈامنٹل ایلیمنٹس وجود میں آ گئے، میٹر وجود میں آ گیا، وہ پھیلنا شروع کر دیا، اس نے کائنات کا تخلیقی عمل شروع ہو گیا اور وہ ابھی تک جاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک یونی سیلولر آرگینزم وجود میں آ گیا، پھر ملٹی سیلولر آرگینزمز اور باقی پلانٹس اور حیوانات، اور بالآخر جو انسان کی موجودہ شکل آج ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی. تو اس نقطہ نظر کو اگر منوہن تسلیم کر لیا جائے تو پھر خدا کے وجود پہ کچھ سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس نقطہ نظر کو دیکھنے کا درست زاویہ کیا ہے، اور آیا یہ کہ قرآن اس میں کوئی ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ سائنس کا موضوع مخلوقات ہیں، یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتا ہے وہ نہ خدا ہے، نہ ملائے اعلیٰ ہے، نہ اس کے فرشتے ہیں. مذہبی مقدمات میں سے کوئی چیز بھی شہود اور تجربے کے دائرے کی نہیں ہے. ہماری کائنات ہے، اس میں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اس کو سمجھنے کی صحیح کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ بات کہ اس کو کچھ قوانین کے تحت چلنا چاہیے، یہی تو اس کا اعجاز ہے. اگر یہ قوانین کے تحت نہ چل رہی ہو تو میں آپ اس اعتماد کے ساتھ یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے. یعنی ایسے غیر متبدل قوانین ہیں کہ جن کے تحت اس کائنات کا نظم ایک خودکار طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ نتائج پیدا کرتا چلا جاتا ہے. تو سائنس کا دائرہ یہی ہے کہ وہ اس کا مطالعہ کرے. سائنس تو آج کے زمانے کی ایک تعبیر ہے جو ہم نے اختیار کر لی. اس سے بھی اوپر جا کر دیکھیں تو اصل میں انسانی علم کی بھی بنیاد یہی ہے. یعنی ہمارے پاس ہے کیا؟ جی، جب ہم چیزوں کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو حواس ہیں ہمارے پاس. یعنی حواس ہیں جن میں سے کچھ ظاہری ہیں، کچھ باطنی. ظاہری حواس سے ہم اپنے وجود کا، اپنے ظاہری وجود کا اور اس کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں. چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں، کوئی آنکھوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی کانوں کے راستے آ رہی ہیں، کوئی لمس کے راستے آ رہی ہیں. یعنی جو حواس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے حواس باطنی ہمارے باطن میں، ہمارے نفس میں گزرنے والے احوال کو دیکھتے ہیں. یعنی میں اپنے باطن میں غم محسوس کرتا ہوں، محبت محسوس کرتا ہوں، اپنے جذبات کو دیکھتا ہوں، اپنی خواہشات سے متاثر ہوتا ہوں، تو میرے باطنی حواس مجھ تک ان کی اطلاعات پہنچاتے ہیں. تو اس لیے یہ میرا دائرہ علم ہے انسان کی حیثیت سے. جی، سائنس کا موضوع بھی یہی ہے. اس میں خدا کے مطالعے کی تو کوئی ابتدا بھی نہیں ہوئی. یعنی یہ کہ کوئی مطالعہ کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں، یہ کائنات کا مطالعہ ہے. اور کائنات کا مطالعہ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ جو بات کہنے کی پوزیشن میں آئے ہیں، بڑے جزوی اعتبار سے، کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ قانون ہے جس کے مطابق یہ سب ہو رہا ہے. تو کسی قانون کی دریافت کیا اس چیز کی نفی کر دیتی ہے کہ اس کے پیچھے کسی علیم و حکیم ہستی کا ہاتھ نہیں ہے؟ ہمارا جہاز بھی قوانین ہی کے تحت اڑتا ہے، ہماری ٹرین بھی انہی قوانین کے تحت چلتی. ایک عمارت بھی قوانین کے بغیر کھڑی نہیں کی جا سکتی. یعنی جن لوگوں نے یہ فلک بوس عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ قوانین کا مطالعہ کیے بغیر کھڑی کرتی ہیں، اور یہ اس کے بغیر ہی استوار ہو گئی ہیں. لیکن کیا کوئی عاقل یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ قوانین اپنی ذات میں تخلیق کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یعنی کوئی علیم و حکیم ہستی ہوتی ہے جو ان قوانین کو پہلے دریافت کرتی ہے، اس کو ہم انجینئر کہتے ہیں،
پھر ان قوانین کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اس کے نتائج نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، تو قوانین کے مطالعے سے اگر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات کو خدا مان رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ اس حماقت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اصل میں کائنات ہی کو خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کائنات ہمیشہ سے۔ آپ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، وہ کہتے ہیں کائنات کی صفات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خالق کائنات کی کچھ غیر متبدل سنتیں ہیں جن کے تحت وہ اس دنیا کا نظم چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کچھ قوانین ہیں جو غیر متبدل طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ وہ کائنات کو خدا مانتے ہیں اور ہم کائنات کا خدا مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا حی ہے، قیوم ہے، ہماری باتیں سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ادھر ایک اندھا اور بہرا خدا ہے، یہ آدمی کو فیصلہ کرنا ہے وہ کس کو پوجنا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک موضوع پر گزشتہ دنوں ہم نے آپ سے استفادہ کیا تھا، آپ نے ایک جملہ اس میں یہ کہا کہ قرآن مجید جو تصور دیتا ہے خدا کا یا اس کے وجود پر جب گفتگو کرتا ہے تو وہ منطقی گفتگو یا فلسفیانہ استدلال نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں بالعموم اصولیین کے یا جو علم کلام کے ماہرین ان کے زیر بحث آتا ہے۔ اس پہ ایک تنقید یہ کی گئی کہ گویا آپ کی اس بیان کے نتیجے میں جو اتنا بڑا ذریعہ علم ہے، منطق، فلسفہ، اور اسی کی بنیاد پر آج پوری کی پوری دنیا، یہاں تک کہ ہم اور آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اپنی بات پہنچا رہے ہیں، آپ نے اس پورے علم ہی کی نفی کر دی، حالانکہ وہی تو علم ہے جس سے پوری کی پوری انسانیت فائدہ مند ہو رہی ہے۔ تو انسانیت فائدہ مند ہو، میں نے تو الہیات میں اس کے استعمال پر تنقید کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یعنی قرآن مجید نے جس فطری منطق اور جس فطری عقلی استدلال کی بنیاد پر اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے، وہی عارف و عامی کی ضرورت ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ رہ گئی منطق یا اس کے علوم، تو وہ دنیا میں بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ ریاضی میں انجام دیتے ہیں، وہ سائنس میں انجام دیتے ہیں، اس کی میں نے کبھی نفی نہیں کی۔ میں تو اپنی اس گفتگو میں یہ واضح کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس کو علم کلام میں جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے اس کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اسی دنیا میں چلے گئے ہیں جس دنیا میں جانے کے بعد پھر اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ جو ایک بڑی شخصیت کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے نا کہ دخل فی بطن الفلسفہ ولم یخرج ابدا، تو پھر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے صرف اس پہلو سے بات کی، باقی دنیا کے علوم کے لحاظ سے منطق ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ اس منطق کا ریاضی میں استعمال، اس منطق کا سائنس میں استعمال بہت غیر معمولی چیز ہے۔ غلط جگہ پر اس کے استعمال کے بارے میں توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے مقدمات منطقی نہیں ہیں، اس میں بالکل استدلال کا دوسرا طریقہ ہے، اور جو استدلال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب نے خود اختیار کیا ہے، ہمیں اس سے متعارف کرانا چاہیے۔ وہ چیزیں جو دنیا میں استعمال کی ہیں ان کو دنیا میں استعمال کریں۔ سائنسی علوم ہیں تو دنیا میں کتنے مفید ثابت ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سے معاملات اس سے حل ہوئے ہیں، بہت سی سہولتیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان علوم کو استعمال کر کے اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے ہیں اور ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، تو اب ہم ساری توقع کر رہے ہیں کہ ہم ذرا اوپر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئیں گے، تو یہ ویسی احمقانہ جسارت ہوگی جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ حامان ذرا ایک بہت بڑی عمارت بنا دو، میں اللہ تعالیٰ دیکھ کے آتا ہوں، موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ تو اس طرح کی حماقتوں کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو بالکل الگ الگ رکھیے۔ وہ علوم جو دنیا میں ہماری ضرورت ہے، سائنس ہے، حساب ہے، زراعت ہے، سماجیات ہے، اسی طرح فلسفے کے بعض ضمنی علوم ہیں جیسے نفسیات ہے جو اب ہماری روزمرہ کی ضرورت بن گئے ہیں، ان میں ترقی کریں، ان میں جتنا اشتغال ممکن ہو اختیار کریں، اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ یہ دنیوی علوم ہے، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ مذہب کا موضوع آخرت کی زندگی ہے۔ انبیاء علیہم السلام آخرت کی خبر دینے آتے ہیں، ان کو اسی لیے نبی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی عظیم، وہ بڑی خبر وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے ذیل میں جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو ضروری سوالات ہیں، یہ نہیں کہ جو سوال آپ چاہے کر دیں۔ آپ کہیں کہ یہ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس عرش کے دائیں کیا ہے، اس کے بائیں کیا ہے؟
وہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے. تو اس طرح کے سوالات کو تو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ محکمات اور متشابہات پر جو قرآن نے تبصرہ کیا ہے سورہ آل عمران کی ابتدا میں، وہ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے. وہ سوال جو ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جس کا جواب نہیں دیا گیا. سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ میرے اندر اخلاقی شعور کہاں سے آتا ہے، بتا دیا. وہ بنیادی طور پر الہام کیا جاتا ہے، بنیادی اخلاقیات تم لے کے آتے ہو، تمہیں حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے. یہ سوال کہ میں مر جاتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے میرے جسم کا ریزہ ریزہ بکھر گیا، یہ بتایا گیا نہیں. اصل شخصیت آسمانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کلمے کی صورت میں صادر ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں مرتی، اس کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ سوالات تو وہ تھے جن کا جواب مجھے ملنا چاہیے تھا. اس کے سوا بھی جتنے سوالات ہیں، یعنی آخرت میں حساب کیوں ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ سب بیان کر دیے گئے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر میں خدائی حدود میں سوالات کرنا شروع کر دوں تو یہ حدود سے آگے بڑھنا ہے. اس میں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور یہی سچا علم ہے کہ آدمی اپنے حدود پہچان لے. اور دنیا کی زندگی یا مادی زندگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا حق دیا ہے. مجھے جاؤں میں تحقیق کروں، نئی نئی چیزیں دریافت کروں، اس میں اللہ تعالیٰ کیوں رہنمائی فرمائیں گے. سوال یہ ہے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بہترین دلیل آپ لوگوں کی نظر میں کیا ہے اور کیوں ہے؟ دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں کنورسیشن سن رہا تھا ایک سائنٹسٹ کی، اور اس پہ کئی سارے کیا تو کاسمولوجسٹ کی، جس پہ ایک پورا پینل بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر خدا نے کیا تو کائنات خلق کیا ہوتا، اگر خدا نے کیا تو کائنات کو خلق کیا ہوا تھا، تو جو انٹروپی تھی جس پر کیا تو زندگی کا انحصار ہے، جو ڈس آرڈر تھا، یا وہ 0.9 چاہیے ہوتا ہے زندگی کے وجود کے لیے، 0.999. اور یہ لیکن جو ہم انٹروپی آبزرو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ کیا تو کم ہے، 0.00001. تو اگر خدا نے خلق کیا ہوتا تو وہ بے مقصد تو کوئی چیز نہ بناتا نا. تو بے مقصد بننا، کسی ایسی چیز کا وجود رکھنا، وہ بذات خود دلیل ہے کہ یہ خدا کی وجود کیا تو یہ خدا کی نفی کی دلیل ہے، کیونکہ یہ تو کیا تو کوئی بے مقصد چیز ہے بالکل، جس کا فائدہ ہی نہیں ہے کیا تو کائنات میں، نہ اس کا کائنات سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اس کا انسان کی زندگی سے تعلق ہے. اس کا جواب جی، خدا پر ایمان کے دلائل کیا ہیں، اس کو غامدی صاحب نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے خدا پر ایمان کے حوالے سے. وہاں پر 1.5-2-3 صفحے کا مضمون ہے، اس کی آڈیوز بھی موجود ہیں، اس کو آپ سن سکتے ہیں. یہاں موقع نہیں ہے کہ ان تمام دلائل کا میں شروع سے استقصاء کروں. خلاصہ ایک بتا دیتا ہوں صرف آپ کے علم میں ابتدائی کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے، کہ خدا کے حوالے سے میری بحث کائنات سے نہیں شروع ہوتی، اس لیے کہ کائنات عدم سے ہے یا وجود میں آئی، یہ میرے لیے کوئی مشاہدے کی چیز نہیں ہے. میری بحث شروع ہوتی ہے میرے وجود سے، اور میرا جو وجود ہے اس کے بارے میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ یہ بنایا گیا ہے، میں مخلوق ہوں. کیوں مشاہدہ کرتا ہوں؟ اس لیے کہ خلقت کا عمل خود میرے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، آٹا گیہوں دال چاول، اس سے ایک نطفہ بنتا ہے، وہاں بیضہ بنتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اور اس اختلاط کے مراحل کو میں دیکھ لیتا ہوں. اس طریقے سے ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر وہ لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد ہڈی بنتی ہے، اس پہ گوشت چڑھتا ہے، اس کے بعد آنکھیں بنتی ہیں، اس کے بعد جیتی جاتی شخصیت بن کے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد فلسفے بگاڑ کے افلاطون ارسطو بن جاتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. تو میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں، تو یہ وجودی حقیقت ہے، ایگزسٹینشل ایویڈنس ہے کہ میں بنایا گیا ہوں، کیونکہ میں خود بنا رہا ہوتا ہوں، روز بن رہا ہوں میں. تو کائنات سے گفتگو کا آغاز نہیں ہوتا. کائنات کو میں نے نہیں دیکھا وہ کیسے بنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، کیونکہ میں خود بنا رہا ہوں، میں بن رہا ہوں روز. تو اگر میں بن رہا ہوں تو میں مخلوق ہوں. تو مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے، یہ وجوب عقلی کا بیان ہے. یعنی یہ ناگزیر عقلی تقاضا ہے جو پیدا ہوتا ہے. اتنا ہی ہے. عقل یہاں تک سوال اٹھاتی ہے کہ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے ہے. کائنات بھی اگر میرے لیے مخلوق ثابت ہو جائے، اسی طرح پیدا ہو، میں اس کا مشاہدہ کروں، روز کائنات پیدا ہو روز ختم ہو، تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھاؤں گا. اس کے بارے میں میرا مشاہدہ نہیں ہے، وہ تو میرے ساتھ موجود کی حیثیت سے انٹریکٹ کرتی ہے. انسان کے طور پر میں تخلیق ہوتا ہوں. تو سوال کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. جب وجوب عقلی ہو گیا کہ ہونا چاہیے ہے، خالق ہونا چاہیے ہے، اور یہ اتنا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی یہ وجوب عقلی ہے کہ انسان کا خالق ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ناگزیر عقلی لازمہ ہے. جو الہات کے علمبردار ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ سوال ہے، وہ اس کا جواب دینے میں اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کائنات خالق ہے.
یعنی خالق تو ہونا چاہیے. تمہارا خالق کون ہے؟ کائنات خالق ہے. وہ کائنات نے تمہیں تخلیق کر دیا, اس کے قوانین ہیں, آٹومیشن کا سسٹم ہے, وہ سب چیزیں دیں گے. ہم کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سوال پیدا ہو گیا تو اس سوال کا جواب روئے زمین پر خدا کے کچھ فرستادہ منتخب پیغمبروں نے دیا ہے, اور وہ جواب انہوں نے کلام کی صورت میں دیا ہے. اب جو کچھ مجھے اس خدا کو پرکھنے کے لیے, خالق کے اس کلام کو پرکھنے کے لیے, اس بندے کو پرکھنے کے لیے کرنا ہے, وہ سب کچھ اس کلام کے ساتھ کرنا پڑے گا. آؤ کلام کو پڑھتے ہیں. پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے, یہ خالق کا کلام ہے. اس کے لیے اس میں نشو و ارتقا دکھانا پڑے گا جیسے بندوں میں ہوتا ہے. وہ ٹرائل اور ایرر سے گزر کے علم تشکیل دیتے ہیں. اس میں باہمی تضادات دکھانے پڑیں گے جو بندوں کے ہوتے ہیں, کیونکہ میں خود علم تشکیل دے رہا ہوتا ہوں. میرے یہاں فلسفے بن رہے ہوتے ہیں, میں علم سیکھتا ہوں, اس کو بیان کرتا ہوں. ٹرائل اور ایرر ہوتا ہے. روئے زمین پر میری تاریخ, میرا وجدان, میرا مشاہدہ مجھے بتا رہا ہے. کبھی آج تک ایسا ہوا نہیں کہ ایک شخص ماں کے پیٹ سے نکلے اور نکلنے کے بعد کوئی ایسی تھیوری پیش کر دے جس کو دنیا میں کبھی غلطی کا امکان, وہ زبان سیکھے گا, غلطی کرے گا, فہم و ادراک کے مراحل سے گزرے گا. ٹرائل علم ایسے وجود میں آتا ہے. تو کیا یہ انسانی علم ہے؟ اس کو میں دیکھتا ہوں, اطمینان کرتا ہوں. اس پر گاندھی صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اس آرٹیکل میں, اور سوالات بتائیں, کرائیٹیریا بتایا ہے کہ کیسے پرکھ کے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انسانی کلام نہیں ہے, ہو نہیں سکتا, تو پھر یہ خالق کا کلام ہے. اب خالق کے بارے میں جانتا ہوں کہ خالق دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ابس ہے ہی نہیں. وہ یہ بتاتا ہے کہ جس کو تم پرابلم آف ایول کہہ رہے ہو وہ ایول ہے ہی نہیں, وہ تمہارا امتحان ہے, یہ جنت کا را مٹیریل ہے, یہ اس لیے بنایا گیا ہے. تو وہ سارے سوالات جو خالق کو ورلڈ ویو سے نکال کر لوگ پیدا کرتے ہیں, وہ ہم جب خالق کو اس کے اندر لے آتے ہیں تو خالق اس کے جوابات دیتا ہے. تو ان جوابات پر ہماری تسلی ہوتی ہے. دوسرا سوال حسن بھائی کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کیا, تو میں نے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کیا تو جو کائنات کو کیا تھا اور زندگی کے وجود کے لیے جو انٹروپی چاہیے تھی وہ 0.999 تھی, لیکن جو ہم کیا تو آبزرو کرتے ہیں بلکہ جو مفاہمے سے پتہ چلی وہ ہے 0.00001, جو کہ بہت زیادہ کم ہے بنسبت. کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ انٹروپی آف دی یونیورس کی بات کر رہے ہیں, ڈس آرڈر جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں. کچھ آواز کو مسئلہ ہو گیا. انٹروپی کہتے ہیں ڈس آرڈر کو, یعنی یونیورس میں کتنا زیادہ ڈس آرڈر ہے, ڈس آرڈر ہے یہ. تو دنیا سے باہر کی بات کر رہے ہیں, دنیا سے باہر کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر زندگی کا امکان نہیں ہے. جی پوری یونیورس کی بات کر رہا ہوں, انٹروپی کا کائنات کی بات کر رہے ہیں نا, کائنات کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. جو کیا تو کائنات میں جو انٹروپی چاہیے تھی زندگی کے وجود کے, جو جس طرح کہ ہم زندگی کی بات, یہ اسی کا جواب دیا نا میں نے آپ کو, اسی کا تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ اس کا جواب آپ خالق سے لینا چاہتے ہیں, اپنی عقل سے لینا چاہتے ہیں. عقل سے لیں تو ابس ہے, کیوں بنایا, بے فائدہ بن گئی. خالق کیا کہتا ہے؟ مقصد سے بنایا, یہ را مٹیریل ہے جنت کا. اس سب کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, اس سب کو تبدیل کر دیں گے. یہ سب تمہاری کائناتیں, دنیایں ہیں, تمہیں دکھا رہے ہیں ہم. یہ جو تمہیں ڈارک میٹر میں اور یہ تمہیں جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ میں یہ کائناتوں کی وسعت نظر آ رہی ہے, یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ اتنی وسعت ہے کائنات میں. تم اتنی سی دنیا میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ یہ اس دنیا, اس کی خلقت, اس کے مظاہر, اس کے مقاصد یہ جانتے ہو تم؟ اس سب کو ہم تبدیل کر دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, ان سب کو تبدیل کر. یہ جنت ہے, یہ جو سب نظر آ رہا ہے یہ جنتیں ہیں ہماری. یہ خالق کا بیان ہے. اب اس بیان کی آپ نفی کریں تو نفی کرنے کے لیے سب سے پہلے خالق کی نفی کرنی پڑے گی. خالق کی نفی کرنے کے لیے خالق کا جو تعارف کرا رہا ہے اس کی نفی کرنی پڑے گی. تعارف وہ جس کلام سے کرا رہا ہے اس کی نفی کرنی پڑے گی. سب سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا وہ کلام انسان کا ہے. تو گفتگو پھر وہیں سے ہوگی جہاں سے میں نے آغاز کی.